بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ یہ آیات نہ صرف پہلے انسانوں کی تخلیق کو بیان کرتی ہے بلکہ دیگر اہم اقدار کے ساتھ زندگی کا مقصد بھی بتاتی ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا تھا کہ انسانوں کو زمین پر رکھا جائے گا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین پر لگاتار حکومت بناؤں گا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس پر ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ آدم کو پیدا کرے گا، پہلے انسان جو زمین کی ترقی کے لیے اللہ کے نائب یا نائب کا کردار ادا کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان واقعات سے بہت پہلے، جن میں حضرت آدم اور بی بی حوا کا امتحان لیا جاتا ہے، یہ ارادہ تھا کہ زمین ان کی منزل ہوگی۔ فرشتے اس انتخاب کے بارے میں متجسس تھے، جیسا کہ کامل مخلوقات اپنے کردار کو فرمان برداری کے ساتھ نبھانے کے لیے تخلیق کی گئیں۔ ان کا خدا سے سوال چیلنج کرنا نہیں تھا بلکہ سمجھ حاصل کرنا تھا۔ خدا کے جواب نے اشارہ کیا کہ آدم کو کسی وجہ سے ترجیح دی جائے گی۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، جسے فرشتوں کو زمین سے لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ مٹی سرخ، بھوری، سیاہ اور سفید کے رنگوں میں مختلف ہوتی ہے۔ نرم، کرکرا، ریشمی اور سخت کی ساخت میں لے کر اور زرخیزی جیسی صفات میں مختلف، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد آدم کی تقدیر متنوع ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ یہاں خاک تفصیل کا یہ سلسلہ اس تاریخ اور بنیادی وابستگی کو سامنے لاتا ہے جو بنی نوح انسان کا زمین سے ہے۔ اس نے اس مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے اسی سے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ شکل میں بننے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح جو خدا کی طرف سے بنائی گئی تھی اس میں رکھی گئی تھی۔ قرآن اس کی تفصیل نہیں دیتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس لیے اسے ایسی چیز سمجھا جاتا ہے جو انسانی فہم کے دائرے میں نہیں۔ آدم کو پہلا انسان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پہلے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اگرچہ سجدہ صرف خدا کے لیے مخصوص عبادت ہے، لیکن فرشتوں کا یہ سجدہ احترام کی علامت تھا۔ پہلے انسان کو عزت دینے کا یہ اشارہ ابلیس یا شیطان کے لیے بھی ایک امتحان کا کام کرتا تھا، جس نے حاضر ہونے کے باوجود شرکت سے انکار کر دیا۔ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ان سب نے مکمل طور پر سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ شیطان اس مخلوق میں سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے فرشتوں میں سے تھا، ایک آزادانہ وجود کے طور پر جو صفوں میں اٹھایا گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو
آدم سے بہت بڑا سمجھا۔ اس کی نافرمانی کی جڑیں غرور اور برتری کے احساس میں تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو قابل احترام تخلیق کے طور پر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم جیسا کہ خدا نے فرشتوں سے پہلے ذکر کیا تھا، آدم کو تخلیق کرنے کا انتخاب کرنے اور اس لیے زمین کے نائبین کے طور پر کردار کے لیے بنی نوع انسان کو منتخب کرنے میں حکمت تھی، اور اس نے آدم کو نام سکھائے۔ وہ سب پھر ان کو فرشتوں کو دکھایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تم بلند ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم ان کے نام بتاؤ، اور جب ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم نے چھپا رکھا ہے۔ فرشتوں کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مرضی کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا، اور اس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ مزید یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کا تحفہ دیا گیا۔ اس علم میں تمام موجودہ چیزوں کے نام، خصوصیات اور استعمال کو جاننا شامل ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان۔ اس علم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر آنے والے کردار کے لیے تیار کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اپنا علم پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ شاگردوں کے لیے استاد کے مشابہ تھا، جس سے ان کی برتری کی مزید نشاندہی ہوتی ہے۔ فرشتوں کو معلوم ہوا کہ پاکیزگی اور کامل اطاعت وہ واحد صفات نہیں ہیں جو نائب بننے کے لیے ضروری ہیں۔ نائب کے کردار کے لیے ہرمس کی موزونیت کو فرشتوں نے عاجزی کے ساتھ تسلیم کیا، لیکن شیطان نے چیلنج کیا، جس کی مذمت کی گئی اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ بی بی ہوا کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریک حیات، اگرچہ عام طور پر ہوا یا ہوا کے نام سے جانا جاتا ہے، کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہونے کے باوجود قرآن میں نام سے ذکر نہیں کیا گیا۔ بی بی ہوا کو کیسے پیدا کیا گیا اس کی تفصیلات قرآن میں مذکور نہیں ہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ بی بی ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا تھا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں۔ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، مزید پتہ چلتا ہے کہ بی بی ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا جسے وہ سو رہے تھے۔ پسلی کی اس کہانی کو بیان کرنے والی روایات میں اکثر عورتوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نرمی برتنی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خواتین کا خیال رکھیں۔ صحیح بخاری 5185، صحیح مسلم 3468۔ ہوا کی تخلیق کے بعد جوڑے کو جنت میں جگہ دی گئی، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
بی بی ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کے ساتھی اور جیون ساتھی کے طور پر پیدا کیا گیا تھا اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ سکون سے رہیں۔ جنت میں حضرت آدم اور بی بی ہوا ایک درخت کے علاوہ ہر چیز کھانے اور لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد تھے۔ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ درخت کس قسم کا تھا، البتہ اس ممانعت نے آنے والے امتحان کی منزلیں طے کی ہیں۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کا امتحان۔ قرآن میں ممنوع درخت حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے لیے ایک امتحان کے طور پر کام کرتا ہے۔ مزید خدا نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام کو خبردار کیا کہ شیطان ایک دشمن ہے اور وہ اپنی حفاظت میں رہیں۔ تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، پھر وہ تمہیں جنت سے نہ ہٹا دے کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ شیطان بنی نوح انسان کی کمزوری کو بے تابی سے نشانہ بناتے ہوئے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو ان کی دلوں میں وسوسہ ڈال کر آزمایا۔ ایک مخلص مشیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے ان کے ذہنوں میں ایسے خیالات پودے لگائے جو ممنوع درخت کو دلکش بنا دیں گے۔ درخت خیالات نے حضرت آدم اور بی بی ہوا دونوں کو گھیر لیا۔ تنبیہ کو بھول کر وہ بھاگ گئے اور غلطی کی، لیکن شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا کہ ان پر ظاہر کر دے جو ان کی شرمگاہوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان نے قسم کھائی کہ میں تمہارے لیے مخلص مشیروں میں سے ہوں۔ تو اس نے انہیں دھوکے سے گرایا، اور جب انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے اوپر جکڑنے لگے۔ اور ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ خدا کے حکم کو بھول کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے اپنی غلطی کی یکساں ذمہ داری قبول کی۔ یہ بھی شیطان کے لیے ایک امتحان تھا، جس نے درخت اپنی خواہشات کے ذریعے بنی نوح انسان کی استحصال کر کے اپنی نافرمانی کو مزید بڑھایا۔ توبہ و استغفار کی فضیلت۔ اس امتحان کے ذریعے خدا نے حضرت آدم کو زمین پر اپنے کردار کے لیے ایک نگران اور نبی کے طور پر تیار کیا۔ اس تجربے نے حضرت آدم کو خود ہی سکھایا کہ شیطان بنی نوح انسان کو فریب دینے والا دشمن ہے۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم اور بی بی ہوا شرمندہ ہوئے اور اپنے کیے پر پچھتاوا ہوئے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور رحم کی درخواست کی، سچے دل سے توبہ کی۔ قرآن میں حضرت آدم اور بی بی ہوا کی کہانی توبہ اور دعا کی فضیلت سکھاتی ہے۔ حضرت آدم اور بی بی ہوا نے اپنی غلطیوں کو پہچانا اور معافی کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں انہیں اللہ کی بخشش اور ہدایت نصیب ہوئی۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی طرف رجوع کیا اور اس کی رہنمائی کی۔ حضرت آدم اور بی بی ہوا کو زمین پر بھیجا گیا۔ قرآن میں خدا نے حضرت آدم کو تسلی دی ہے، چونکہ حضرت آدم کا گناہ تکبر سے نہیں بلکہ خواہش سے ہوا، اس لیے اس کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات حاصل کیے اور اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ معاف کیے جانے کے باوجود حضرت آدم اور ہوا کو جنت کی آسائشیں نہیں دی گئی اور انہیں زمین پر بھیجا جائے گا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے
جو کہ اللہ نے اپنے امتحان سے بہت پہلے زمین پر حضرت آدم کے مشن کا ذکر کیا تھا۔ اس لیے حضرت آدم اور بی بی حوا کی زمین پر آنے کو سزا کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہے۔ قرآن میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے لیے زمین کو ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کرتا ہے جسے میں ایک مدت کے لیے رہنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے اس دن تک جب تک وہ مرتے اور دوبارہ زندہ نہیں کیے جاتے۔ ہم نے کہا تم سب اس سے نیچے جاؤ، اور جب تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مزید حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کی طرف سے مطلع کیا گیا کہ وہ اور اس کی اولاد کو زمین پر ان کے وقت کے دوران ہدایت بھیجی جائے گی۔ اس کے برعکس شیطان نے حضرت آدم کے برعکس معافی کی بھیک نہیں مانگی تھی اور اس کے بجائے مہلت کی درخواست کی تھی، گمراہ کرنے اور بنی نوع انسان کی نااہلی کو ظاہر کرنے کا ایک موقع۔ خدا نے اس درخواست کو آسان بنایا لیکن خبردار کیا کہ شیطان مومنوں پر بے بس ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں حضرت آدم اور بی بی حوا اور شیطان سب کو زمین پر اتارا گیا، پر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور بنی نوع انسان کے باپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں، آئیے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں لوگوں کے تجربات سے حاصل کرنے کے لیے بہت سے قیمتی اسباق ہیں۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کی کہانی سے ایک یہ سیکھتا ہے کہ غرور اور تکبر نقصان اور تباہی کی کنجی ہے۔ مزید اس پاک میں غلطیوں کو تسلیم کرنے کی قدر، توبہ کی فضیلت اور دعا کی طاقت شامل ہے۔ جنت میں امتحان ایک لازمی سبق تھا جس نے آزادی کا مظاہرہ کیا۔ زمین پر رہنے کے قابل ہونے کے لیے حضرت آدم اور بی بی حوا نے شیطان کے فریب گناہ کے نتائج اور خالق کی رحمت کے بارے میں سیکھا۔ حضرت آدم کی زمین پر ایک نبی کے طور پر زندگی بہت سے مزید اسباق پر مشتمل ہے جسے اگلی ویڈیو میں دریافت کیا جائے گا۔ امید ہے دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے۔